اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور اس کے بعد کی سنتیں۔ جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلہ کی طرف پھیر دیں اور کلمہ کی تلقین کریں، یعنی وہاں موجود لوگ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے ایک بار کلمہ پڑھنے تک اونچی آواز تک کلمہ پڑھتے رہیں۔ جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھنا: اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دیجیے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دیجیے۔ نمبر 3، جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھنا: اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ ترجمہ: اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما۔ نمبر 4، موت واقع ہو جانے کے بعد اہل تعلق کا یہ دعا پڑھنا: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ: بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدلہ عنایت فرما۔ نمبر 5، روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کرنا۔ نمبر 6، میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھاتے وقت اور جنازہ اٹھاتے وقت بسم اللہ کہنا۔ نمبر 7، میت کی تدفین میں جلدی کرنا۔ نمبر 8، میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھنا: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اللہ کا نام لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رکھتا ہوں۔ نمبر 9، میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا کہ پورا سینہ قبلہ کی طرف ہو اور پشت قبر کی دیوار کی طرف ہو۔ وضاحت: آج کل لوگ صرف منہ قبلہ کی طرف کر کے میت کو اس طرح چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ نمبر 10، تدفین سے فراغت کے بعد میت کے لیے استغفار کرنا اور منکر نکیر کے جواب میں اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا۔ وضاحت: تدفین کے بعد میت کے لیے قبلہ رو ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا جو کہ رائج ہے بدعت ہے۔